السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل موٹی بات میں، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں منفرد معلومات اور دلچسپ حقائق۔ آج بھی ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی تاریخی سفر پر لے چلتے ہیں جس کے فیصلے پوری دنیا پر اثر کرتے ہیں۔ جہاں ایٹم بم کی ایجاد ہوئی، وہیں اسپیس ریسرچ سینٹر کے لیے ناسا کا جنم ہوا۔ اس ملک میں ہر نسل، زبان اور خواب کو پناہ ملی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کو کس نے اور کیسے دریافت کیا گیا، اور وہ کون سی وجوہات تھے جن کی بنا پر وہ سپر پاور بنا؟ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں امریکہ کی تاریخ سے۔ صدیوں پہلے امریکہ میں جو قبائل آباد تھے انہیں چیروکی، نوجو، اپاچی وغیرہ کہا جاتا تھا۔ ان قبائل کی اپنی تہذیب، زبان اور ثقافت تھی۔ جب یورپ کے نقشے چھوٹے اور سمندروں میں اندھیرا تھا، تب اٹلی کے ایک ملاح کرسٹوفر کولمبس نے ہمت کی اور مشرقی ایشیا کی دریافت کے لیے مغربی دنیا کی طرف چل پڑا۔ 3 اگست 1492 کو کولمبس نے اسپین کے بادشاہ فرنڈینڈ سے اجازت لے کر نینا، پنٹا اور سینٹ ماریا جہازوں کے ساتھ مغرب کی طرف بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں چل پڑا۔ پھر 12 اکتوبر 1492 کو کولمبس ایک جزیرے پر پہنچا جو آج کے بہاماس میں واقع ہے۔ کولمبس نے سمجھا کہ وہ ہندوستان آ گیا کیونکہ وہاں کے قبائلی لوگوں کی اسکن برونش تھی اور وہ تہوار اور جنگوں کے دوران اپنے جسم پر لال کلر لگاتے تھے۔ اسی بنا پہ انہیں ریڈ انڈینز کہا گیا۔ یاد رہے، کولمبس موجودہ امریکہ کی سرزمین پر کبھی نہیں پہنچا، بلکہ بحر کیریبین، کیوبا، ہیٹی اور سنٹرل امریکہ کے علاقوں کو دریافت کیا۔ مگر اس کی دریافت نے یورپ کو نئی دنیا کے وجود سے روشناس کرایا، اور یہی امریکہ کی نوآبادی کی تاریخ کی شروعات تھی۔ جس دریافت کو کولمبس نے بھارت سمجھا، اسے ایک اور اٹالین ملاح اور نقشہ نویس امریکو ویسپوجی نے نئی حقیقت بنایا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا یہ زمین ایشیا نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے، اور اس زمین کو اسی کے نام سے منسوب کرتے ہوئے امریکہ نام رکھا گیا۔ کولمبس کی دریافت کے بعد اسپین، فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک نے امریکہ میں کالونیاں بنانا شروع کیا۔ اس طرح 1607 تک 13 نو آبادیاں مشرقی ساحل پر آباد ہوئیں۔ پھر وقت کے چلتے برطانیہ کے سخت ٹیکس پر مبنی قوانین نے لوگوں کی ناراضگی بڑھا دی، اور 1775 میں امریکہ نے برطانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور جولائی 1776 کو آزادی کا ڈکلیریشن جاری کیا گیا، جسے تھامس جیفرسن نے تحریر کیا تھا۔ یوں امریکہ 4 جولائی 1776 کو آزاد ملک کہلایا۔ لیکن برطانیہ نے اسے آزاد ملک 1783 میں تسلیم کیا۔ اس طرح 1787 میں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور جارج واشنگٹن 1789 میں پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یوں امریکہ میں ایک مضبوط جمہوری نظام قائم ہوا۔ 1800 سے 1865 تک امریکہ کی توسیع اور خانہ جنگی کے مراحل رونما ہوئے۔ پھر 1870 سے 1918 میں امریکی صنعتی معاشی انقلاب شروع ہوا، جس میں ریلوے، تیل، دیگر صنعتیں نے تیزی سے ترقی کی۔ پھر لاکھوں یورپی مہاجرین امریکہ آئے، جس میں معیشت کو مزید وسعت ملی، اور امریکہ دنیا کی بڑی معاشی طاقت بن گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں امریکہ کس طرح سپر پاور بنا۔ فرسٹ ورلڈ وار 1917 سے 1918 میں امریکہ نے آخر میں جنگ میں شرکت کی اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس کے بعد 1939 میں مینہٹن پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس منصوبے کے مرکزی سائنسدان رابرٹ اوپن ہائمر، جنہیں فادر آف ایٹمک بم کہا جاتا ہے، دیگر سائنسدانوں کے ساتھ مل کر امریکہ کو پہلا ایٹمک بم دیا۔ اس طرح امریکہ دنیا کا پہلا اور واحد ملک تھا جس نے ایٹمی طاقت اور مضبوط معیشت اور فوجی طاقت کے ساتھ اپنا لوہا منوایا، اور ساتھ ہی اقوام متحدہ میں مستقل رکن رہنے اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور خلا یعنی اسپیس ریسرچ سینٹر میں ناسا کے قیام، جدید ہتھیاروں کی ایجاد اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں عبور حاصل کرنے سے وہ سپر پاور کہلایا۔ امریکہ کے جمہوری ملک بننے کے بعد سے اب تک 47 صدر نے اس ملک کو اپنی خدمت دے چکے ہیں۔ اس ملک کے پہلے صدر جارج واشنگٹن تھے۔ یاد رہے، یہاں کے آئین کے مطابق کوئی بھی شخص صرف 2 بار ہی صدر کی حیثیت سے اس ملک کی خدمت انجام دے سکتا ہے، لیکن
फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट वाहिद ऐसे सदर रह चुके हैं जिन्होंने 2 से ज़ायद मुद्दत पर सदारत के अहदे पर फायज रहे और दूसरे जंग अजीम में अमेरिका की क़यादत भी की। सदारत की फहरिस्त में बराक ओबामा वाहिद सियाफाम शख्स हैं जो व्हाइट हाउस से अमेरिका की खिदमत अंजाम दी। नाजरीन, आपकी दिलचस्पी के लिए बता दें, 1951 में अमेरिकन आइन में तरमीम करते हुए इस कानून को पास किया गया कि कोई भी शख्स सिर्फ 2 बार ही सदर के अहदे पर फायज रह सकता है। ये एक तारीखी फैसला था जहां शख्सियत और पार्टी पर मुल्क की तरक्की को तरजीह दी गई ताकि मुल्क की खिदमत में जमहूरियत को अहमियत हासिल हो सके। चाहे भारत हो या कोई और जमहूरी देश, जमहूरियत का हक ऐसे ही अदा होना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की और माशियत को मजबूत बनाया जा सके। आइए आखिर में अमेरिका की जोग्राफियाई मालूमात पर नज़र डालते हैं। अमेरिका तकरीबन 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कहलाता है। 2025 के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 33 करोड़ है। वाशिंगटन डीसी इसका दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी है और न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क की कुल 50 रियासतें हैं और इंग्लिश सरकारी हैसियत से नहीं मगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है और इस मुल्क की करेंसी को डॉलर या यूएसडी कहा जाता है। इस मुल्क के शुमाल में कनाडा, जुनूब में मेक्सिको, मगरिब में बहरुल काहिल और मशरिक़ में बहर ख़ियानूस है। उम्मीद कि आपको ये मालूमाती सफ़र पसंद आया होगा, लिहाजा इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।